بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھیں گے جماعت سوم کی اردو سبق نمبر 20 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک نظم ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ سوچیں اور بتائیں، بانی پاکستان کن کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے پاکستان بنایا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکن میں اس لیے داخلہ لیا کیونکہ اس کے دروازے پر دنیا کے عظیم قانون دانوں کے نام لکھے تھے، جن میں سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک تھا۔ نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ دل شادماں، ہمتوں، بھٹکتے، گلستاں، آبرو، شادماں، پاسباں۔ تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جمع ہمارا۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا۔ تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا، تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے ہم کو، تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو۔ چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا، ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، شادماں خوش ہونا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا۔ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جب بھی ہمیں خیال آتا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور ہماری جان میں جان آ جاتی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہی ہمیں طاقت ملی ہے۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں۔ دل شاد، دل کا خوش ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے ہی ہمیں ہمت، حوصلہ اور جرت ملی ہے، اور جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے ہی ہمیں غلامی سے آزادی ملی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں خوشیاں ملی ہیں۔ ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور آپ کا یہ سارا اعزاز قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی ملتا ہے۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا۔ شاعر کہتا ہے کہ پاکستان ایک باغ کی طرح ہے اور اسی کی وجہ سے یہ بسا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے اس میں رونق ہے۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا۔ بھٹکنا کا مطلب ہوتا ہے راستہ بھول جانا۔ تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمان کے حالات جو ہے وہ اچھے نہیں تھے، لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے، تو قائد اعظم نے ہی ہمیں بیدار کیا ہے، مطلب ہمیں جگایا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے۔ ہم گمراہ تھے، راستہ بھولے ہوئے تھے، ہمیں آزادی کا راستہ دکھایا ہے، اور اس قائد اعظم کی وجہ سے ہی پاکستان وجود میں آیا اور ہمیں ایک آزاد ملک ملا۔ تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے ہم کو، تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا۔ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمت اور جرأت دکھائی تو ہمیں ایسی قوت ملی کہ ہم دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، سارے ایک سیسا پلہی دیوار کی طرح پاکستان حاصل کر کے ایک عزت اور آبرو پائی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے ہی ہم عزت اور آبرو سے رہ رہے ہیں۔ ایک آزاد ملک میں ہم عزت اور احترام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا فخر سے سر بلند ہے۔ آپ قائد اعظم کی وجہ سے ہی ہمارے قومی پرچم کو بھی عروج ملا۔ قومی پرچم ہماری آزادی اور وقار کا نشان ہے۔ قومی پرچم پاکستان کی سلامتی
اور دفاع کی علامت ہے۔ ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ صوفی غلام مصطفیٰ شاعر کہتے ہیں کہ قدم قدم پر ہمیں قائد اعظم کی یاد آتی ہے، ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ کا نام ہم یاد رکھتے ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں اور محسن کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم اس قافلے کے ہم اس قافلے کے سربراہ ہیں۔ مشق دیکھیں، سب سے پہلا سوال ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ آبرو عزت، بھٹکنا راستہ بھولنا، پاسباں حفاظت کرنے والا یعنی کہ محافظ، دلشاد دل خوش ہونا، رواں دواں جاری و ساری، کارواں قافلہ۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر مصرعے درست کر کے لکھنے ہیں۔ ہے ملی ہے تیری آبرو کو ہم سے عزت، اس کو درست ہم لکھیں گے تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو، تیری ہی آبرو سے ہمارا رواں کارواں دواں سے تجھ یہ ہے، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ تھے بھٹکتے ہم پھرتے بتایا ہمیں رستہ، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا۔ پھرتے تھے ہم بھٹکتے ہے ہماری تازہ جواں جاں ہے دل ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا۔ تھے ہم رہے سو آ کر جگایا ہم نے تو، ہم سو رہے تھے تو نے ہمیں جگایا۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا۔ سوال نمبر 3 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا قومی نشان کس طرح سے چمکا۔ ہمارا قومی نشان یعنی کہ ہمارا قومی پرچم قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے چمکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تو ملک کو ایک شناخت ملی۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں 11 اگست 1947 کو پہلی بار پاکستان کے قومی نشان یعنی کہ قومی پرچم کی منظوری دی گئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ قافلے کی طرح ہیں اور اس قافلے کے جو سربراہ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ہی دم سے یہ جو کارواں ہے جاری و ساری ہے۔
सवाल नंबर 3 है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हम पर क्या एहसान है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हम पर एहसान है कि उन्होंने अपनी अनथक कोशिशों से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई और हमें एक अलग वतन दिया। सवाल नंबर 4 है, आपको इस नज़म का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। ये आप लोगों ने बताना है। मुझे इस नज़म का जो शेर पसंद आया है वो ये है, हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, फिरते थे हम भटकते रास्ता हमें बताया, तू रहनुमा हमारा तू पास बा हमारा। ये शेर इसलिए पसंद है कि बड़े सगीर के मुसलमानों को अपनी मंजिल का पता तक नहीं था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना सिर्फ वो मंजिल उनको दिलाई बल्कि इस मंजिल तक पहुंचा भी दिया, हमें गफलत की नींद से जगाया और फिर दुरुस्त सिमत में हमारी रहनुमाई भी फरमाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह हमारे कायद ना बनते तो हम आज भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सवाल नंबर 5 है, इस नज़म को पढ़कर आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की किन किन आदत को अपनाना चाहेंगे, वजह बताएं। इस नज़म को पढ़कर कायद आज़म रहमतुल्लाह की हिम्मत, हौसला, अज़्म, जुर्रत और बेदारी जैसी आदत अपनाना चाहेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने भी सीना तान कर खड़े हो गए, आपने कभी भी हिम्मत ना हारी। ये वो खूबियां हैं जो इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती हैं। इसलिए हम ये आदत अपनाना चाहेंगे। मायूसी गुनाह है और उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सवाल नंबर 4 देखें, आपस में बातचीत करें और बताएं कि कामयाब होने के लिए किन बातों पर अमल करना जरूरी है। कामयाब होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो मेहनत है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। कामयाबी के लिए दूसरी बात हिम्मत और हौसला है। जिंदगी में कभी हौसला हमें नहीं हारना चाहिए। जो काम तसलसल के साथ किया जाता है इसमें कामयाबी हासिल होती ही होती है। इसके साथ साथ अदब व एहतराम भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसातिज़ा और बड़ों की दुआएं शामिल हाल हों। एक और चीज़ जिसका दर्स हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया है कि आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हरकत में बरकत है। इंसान में सुस्ती नहीं होनी चाहिए बल्कि चुस्त होना चाहिए। कामयाबी के लिए आखिरी बात यह है कि कोई ना कोई मकसद पेश नजर होना चाहिए और मंजिल का तयन किया। अगला सवाल है, दिए हुए अल्फाज का दुरुस्त अमला लिखें और उन पर अराब लगाकर दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा करें। रास्ता, इसका दुरुस्त इधर मैं ऊपर लिख देती हूँ, रास्ता। रहनुमाई, तजवीज़, जिंदगी, विरसा। सवाल नंबर 6 है, मसाल के मुताबिक अल्फाज बनाएं और लिखें। 23, 23वां, 23वीं, 23वें, 24,
24वां चौबीसवें 26 26वां 26वीं 26वें 28 28वां 28वीं 28वें 30 30वां 30वीं 30वें 'क़वाइद सीखें। दिए हुए जुमले पढ़ें और उनमें से इसम मारफा और इसम नकरा अलग अलग करके मुतल्लिका खानों में लिखें। इसम मारफा वो इसम जो कोई ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। इसम नकरा वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। अहमद स्कूल में पढ़ता है। इसमें अहमद है इसम मारफा, स्कूल है इसम नकरा। अहमद स्कूल। गुलाब एक खुशबूदार फूल है। गुलाब जो है वो इसम मारफा है और फूल इसम नकरा है। चीन हमारा हमसाया मुल्क है। चीन इसम मारफा है, मुल्क इसम नकरा है। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है। कुरान मजीद इसम मारफा है, किताब इसम नकरा। फैसलाबाद एक सनती शहर है। फैसलाबाद इसम मारफा है, शहर इसम नकरा है। सवाल नंबर 8 देखें। अल्फाज को लकीर के जरिए से दुरुस्त मुतजाद से मिलाएं। मुतजाद अल्फाज कहते हैं कि उल्ट अल्फाज को। आजाद, आजाद का क्या आएगा? गुलाम। नया, पुराना। जवान, बूढ़ा। उदास, खुश। ताकतवर, कमजोर। सवाल नंबर 9 है। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत मालदार आदमी थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह ताला की राह में बहुत खर्च करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लोगों की खिदमत करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी।
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ سب سے پہلا سوال پوچھا ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال کہاں خرچ کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ سوال نمبر 10 سے دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے بوجھیں گے کس شخصیت کے بارے میں ہیں، اور پھر اس شخصیت کے بارے میں 10 جملے لکھیں۔ مصور پاکستان، بادشاہی مسجد، قومی شاعر، 9 نومبر 1877، شاہین، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ مصور پاکستان کہتے ہیں علامہ محمد اقبال کو۔ قومی شاعر ہیں وہ، بادشاہی مسجد میں ان کا مزار ہے، 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، اور یہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ان کی دعا ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ محمد اقبال کے والد شیخ نور محمد بہت نیک انسان تھے۔ علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے کر BA اور MA کے امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیے۔ 1905 میں آپ رحمۃ اللہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے۔ 1908 میں وطن واپس آ کر آپ نے وکالت شروع کی اور سیاست میں بھی حصہ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ مفکر پاکستان اور مصور پاکستان کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی، اس لیے آپ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے خودی کا تصور پیش کیا اور آپ نے بچوں کو شاہین صفت بنانا چاہتے تھے۔ آپ 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے مرکزی دروازے کے باہر ہے۔ سوال نمبر 11 دیکھیں، لائبریری سے نظموں کی کوئی کتاب حاصل کر کے یا انٹرنیٹ کی مدد سے قائد اعظم رحمۃ اللہ سے متعلق کوئی نظم پڑھیں اور کمرہ جماعت میں لے آہنگ اور ترنم سے پڑھ کر سنائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔